السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان قضاه اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، متفق علیہ۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں بھی یہ تین خصلتیں اور یہ تین عادتیں ہوں تو وہ آدمی، وہ شخص، وہ مومن، وہ مسلمان ایمان کی حلاوت کو اور ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں ایمان کی حلاوت کا ذکر ہے، ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت کو تو کیا، ایمان پر چلنے کا مزہ پا لیتا ہے اگر کسی کے اندر یہ تین عادتیں ہوں۔ تو کتنی پیاری بات دیکھو، ایمان کی حلاوت انبیاء علیہم السلام میں تھی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی جھیلنا ان کے لیے بڑا آسان تھا، کہ تو ایمان کی حلاوت اللہ ان کو دیا جاتا۔ دنیاوی ہر مصیبت کو برداشت کرنا، دنیاوی ہر مصیبت پر صبر کرنا، شکوے شکایتیں ہرگز نہ کرنا، یہ ان کی فطرت بن گئی تھی، عادت بن گئی تھی۔ دوسرے نمبر پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ایمان کی حلاوت ایسی تھی، ایمان کی چاشنی ایسی تھی، ایمان کی لذت ایسی تھی کہ اپنا نام پر دھبا لگے برداشت کرتے تھے، لیکن ایمان اور اسلام پر کوئی انگلی اٹھائے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلی بات تو دھبے نہیں لگتے تھے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنے رشتہ داری کے اعتبار سے کوئی فرق آتا تو صبر کرتے، لیکن ایمان اور اسلام کے بارے میں کوئی فرق آتا تو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اتنا ایمان سے مزہ، اتنا ایمان سے محبت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت ان کے اندر تھی۔ تابعین میں، تبع تابعین میں، علماء میں، محدثین میں، مفسرین میں دیکھ رہی کہ پوری زندگی سادگی میں گزار کر اللہ کو راضی کر کے چلے جا رہی۔ تھکان، 24 گھنٹے تھکان، بس اپنی ذات کے لیے محنت نہیں پڑ رہی، ہمیشہ یہی فکر علماء کی، اللہ والوں کی، بزرگان دین کی کہ ایک ایک امتی کیسا جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ فکر اللہ منتقل کر ڈالے، جو فکر ہمارے نبی کے اندر تھی وہ فکر اللہ صحابہ میں منتقل کرے، پھر تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، پھر محدثین میں، مفسرین میں، علماء میں، اللہ والوں میں، داعیوں میں۔ اللہ یہ فکر کیا کر رہا ہے؟ منتقل کرتا جا رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب، جو چیز ہمارے نبی کے سینے میں موجود تھی آج وہ انشاءاللہ ہمارے سینوں میں بھی وہ آ جائے گی انشاءاللہ قریب میں، اب تک تو آئی نہیں ہے، آ جاتے انشاءاللہ۔ کیا فکر؟ کہ اللہ کا ہر بندہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ ایمانی حلاوت رہی تو یہ سب ہوتا، ایمانی لذت، ایمان سے پیار اور محبت، ایمان پر چلنے کا مزہ رہا تو تین چیزیں بول رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین خصلتیں بول رہی ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو کائنات میں۔ دوسری چیز، کسی بندے سے، کسی انسان سے محبت کر رہا ہے لیکن محبت محض صرف اللہ کے لیے ہے،
دنیاوی لذت پوری کرنے کے لیے، خواہش کو پوری کرنے کے لیے، مطلب پورا کرنے کے لیے محبت نہیں، کسی سے بھی پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے تو بس نیت یہی ہے کہ اللہ کے لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ سے، صحابہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کس کے لیے تھی؟ خالصتاً للہ تھی، اللہ کے لیے خالص تھی۔ دوسری چیز، تیسری چیز کیا؟ کسی بندے سے تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان سے واپس جانا اتنا ہی ان کو مشکل معلوم ہونا جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے سے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آگ میں جلنے سے مشکل معلوم ہوتا ہے کہ آگ میں ڈالے تو ہم نے کتنی تکلیف ہوتی، اس سے زیادہ تکلیف ہونا اپنے ایمان کو چھوڑ کو کفر میں جانے کی، یعنی بولنے کا مطلب کہ اتنا کفر میں لوٹنا ان کو ناپسندیدہ رہنا، بیزار رہنا، ان کے دل میں نفرت رہنا۔ یہ تین چیزیں اگر کسی مومن میں ہیں تو اللہ ان کو کیا دے دیتی کہتے ہیں؟ ایمان کی حلاوت دیا دیتی۔ تو دیکھو کئی مرتبہ یہ بول چکا ہوں کہ محبت کی کئی ساری قسمیں ہیں، محبت کئی طریقوں سے ہوتی۔ ایک محبت آپ کو جمالی محبت ہوتی کہ کسی کے جمال کو دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے، ایک قسم کی محبت۔ دوسری محبت احسانی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کر ڈالے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر ڈالے، ہم نہ ان سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے۔ تیسری محبت کمالی ہوتی ہے کہ ان کے اندر پورے کے پورے کمال ہی ارے باسد میں، اس لیے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ چوتھی محبت ایمانی ہوتی ہے، ایمانی محبت، ایمان والے بھائیاں ہی ہو۔ پانچویں محبت عقلی ہوتی ہے، عقلی۔ تو ساری محبتوں کا چشمہ، ساری محبتوں کی جڑ، ساری محبتوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت ہے۔ کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں خود اللہ فرماتی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے ان کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ میں بارہا بول چکا ہوں کہ پھر ماں باپ سے بھی محبت ہے نا حضرت، بیوی بچہ سے محبت ہے، بھائی بہنوں سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، تابعین تبع تابعین سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، تو ان کی بھی محبت ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کی ہے کہ یہ سب ایک ہی درخت کی ٹہنیاں ہیں، درخت ایک ہی، لیکن یہ سب ڈھالیاں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہیں ان سے کسی سے بھی محبت کرو، یہ بھی اللہ سے محبت کرنے کی ایک دلیل ہے، علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ تمہیں امی ابا سے کہیں معلوم کہ محبت کر رہی ہیں، اللہ بولے کچھ کر رہی ہے نہیں ہے۔ بیوی بچہ سے محبت کہیں کو کر رہی، بولو اللہ بولے کچھ۔ خاندان والوں سے سب سے محبت کہیں کر رہی، بولو اللہ بولے کچھ۔ تو یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہی تھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے ہر چیز میں سب سے زیادہ، ہر محبت میں سب سے زیادہ محبت کس کی رکھنا؟ اللہ کی رکھنا۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کا جو خمیر ہے اس کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اب اگر اسے علم نہ ہو یا اسے ایسا ماحول نہ ملا ہو جس کی وجہ سے اس کے دل سے یہ مادہ ختم ہو جائے، ورنہ انسان کے خمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ سے محبت ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ہاں بعض مرتبہ ماحول ملتا نہیں، اللہ سے محبت دکھانے کا ماحول ملتا نہیں، یعنی تو علم نہیں رہتا، اسے معلوم نہیں رہتا کہ اللہ کیسے ہیں، ہوتا نہیں ہے، ماحول نہیں ملتا کہ جب ہمیں اللہ والوں کے پاس جاتی، بزرگان کے پاس، بزرگان دین کے پاس جاتی، علماء کے پاس جاتی، تب معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہمارے سے اتنا پیار کر رہا ہے، کیا رونا آ جاتا۔ یعنی تو کوئی علم، کسی کوئی قصہ سنے، کوئی اچانک اللہ کی محبت کے بارے میں معلوم ہوا، علم ہوا، تو رونا آ جاتا۔ کیسا آ رہا ہے؟ کیونکہ تو اللہ ہمارے اندر آلریڈی ہمارا جو خمیر، یعنی ہم نے جو بنایا ہے اللہ انسان، اس کے اندر اللہ ایک چیز بھی ڈال کو بنایا ہم نے، کیا؟ محبت۔ کیا؟ محبت۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور پوری دنیا کی مٹی لاؤ۔ کسے پیدا کرنے کا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کسے کہا؟ جبرائیل علیہ السلام سے کہ زمین پر جاؤ اور پوری دنیا کی مٹی لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے زمین پر آ گئے اور ہر جگہ کی مٹی اٹھائی
تو مٹی نے کہا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مٹی کہنے لگی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو جبرائیل، ہم نہ کہاں لے کر جا رہی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے پاس۔ مٹی نے پوچھا کہ مجھے کیا کریں گے اللہ، مجھے کیا کریں گے، کیوں منگائے مجھے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس سے انسان بنائیں گے۔ تو مٹی نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے مت لے جاؤ، مجھے کیا کرو نا کو لے جاؤ نا کو، معلوم نہیں وہ انسان کیا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرے گا۔ تو مٹی بہت رونے لگی اور منت سماجت کرنے لگی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا تو خوش ہو یا ناخوش، مجھے اللہ کا حکم ہے۔ اور مٹی زبردستی لے گئے، کون ہے؟ اسرائیل۔ دیکھتی نہیں ہو نا، گھر میں روئے تو بھی چھوڑتے نہیں روئے تو بھی چھوڑتے نہیں، لے کر جاتے رہتی۔ تو اسرافیل بھی آئے، اسرافیل کے سامنے بھی روئی تو ڈر کو چھوڑوا چلے گئے انہوں، لیکن اسرائیل آئے لے کر چلے گئے، بول ڈالے تو خوش ہو یا نہ خوش ہو میں کیا کرتا ہوں، لے کر جاتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جب بنانے کے شروع میں تمہیں رحم نہیں آیا، جب انسان کو بنانے کے شروع میں تمہیں رحم نہیں آیا تو روح نکالتے وقت بھی تمہیں رحم نہیں آئے گا۔ جب اللہ بنانے کی شروعات میں ان کو نہ بھیجا مٹی لاؤ کو، رحم نہیں آیا ان کو، اس لیے روح نکالنے کا کام بھی اب سے تمہارے سپرد ہے۔ اب سے روح نکالنے کا کام کیا کرو، تمہیں کرو۔ انہیں کسی پر رحم نہیں آتا، کوئی انہیں نہیں روک سکتا، انہیں کسی سے پرواہ نہیں ہے۔ جب کبھی کسی کا وقت ختم ہو جاتا ہے بے دھڑک آ کر روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے خمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انسان کے قریب بھی تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ آیت سمجھ میں آگی بس بھائی پوری دنیا والوں کو، فرقے والے، مسلمان، ہر ایک کو بھی یہ آیت سمجھ آگی تو بس اللہ کرے یہ آیت سب کو سمجھا دے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ بول رہا جب انہیں قریب ہے تو مجھے دور دور جا کو پکارنے کی ضرورت ہے، مجھے چلا کر پکارنے کی ضرورت ہے، مجھے دوسروں کو جا کو کیا خاطرداری کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انہیں قریب ہے تو اسے کیا کر سکوں، میں خوش کر سکوں نہیں سب بات۔ بس یہ آیت سمجھ میں آ گئی تو بس۔ اللہ فرماتی کہ نحن اقرب منکم ولکن لا تبصرون، ہم تو تمہارے بہت قریب ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے عقلوں پر کیا پڑ گئے ہیں، غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پردے ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے۔ اس لیے ابھی بھی پڑھ کر سنا ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے واسطے سے پھر سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کس کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت سے پھر سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں کو ان کی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو اللہ کا ہے۔ ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کوئی ماں باپ یا کوئی بزرگ ہمیں گناہ کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اصل محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اور جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت گھر لیتی ہے تو اس کے ہر عمل سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی نہیں تو اب ہر کام میں ہمارا کیا ہوتا رہتا ہے، محبت کا اظہار ٹپکتا رہتا۔
تو جو شروع میں حدیث پڑھی گئی تھی 3 چیزیں، تو حلاوت سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کسی مومن میں ہی تو اللہ ان کو کیا کرتا؟ ایمان کی حلاوت دیتا، چاشنی دیتا، شیرینی دیتا۔ تو اب یہ شیرینی اور مٹھاس، یہ حلاوت سے کیا مراد؟ تو ایمان کی حلاوت سے مراد شیرینی اور مٹھاس، حسی نہیں، معنوی طور پر مومن کا دل ایمان کی شیرینی سے لبریز ہو جاتا ہے، حسی طور پر نہیں، معنوی طور پر اندر سے کیا ہو جاتا؟ مومن کا دل ایمان کی چاشنی کو محسوس کرنے لگتا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حلاوت کا کیا مطلب؟ کہ اسے اللہ کے حکم پر چلنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، اور اعمال صالحہ کی اس کی فطرت اور طبیعت بن جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو۔ 3 باتیں بولے نہیں؟ پہلی بات تو کیا؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے ہو۔ دوسری بات یہ کہ کسی بندے سے محبت یا دشمنی ہو تو وہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ کسی سے ہمیں محبت کر رہی یا ہم کسی سے دشمنی کر رہی تو اس میں مقصد صرف یہ رہنا کہ اللہ کے لیے دوستی کر رہی، دشمنی کر رہی تو اللہ کے لیے دشمنی کر رہی، سمجھ، اپنی ذاتی کاموں کے واسطے دشمنی نہیں کرنا کبھی بھی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر آدمی نفسی نفسی کی حالت میں ہوگا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ وعظ کرنے کو کہا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی باتیں بتائیں اور فرمایا کہ اے عمر، قیامت کے دن ایک آواز آئے گی جس سے ہر آدمی اپنے گھٹنے کے بل گر جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان پر بھی یہ ہوگا کہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی، کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور بڑے آرام اور راحت میں ہوں گے۔ ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کیا کرتا ہے؟ عرش کا سایہ دیا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے جو مومن کے ساتھ محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، کسی مسلمان سے محبت صرف کس کے لیے کر رہی؟ اللہ کے لیے، اور دشمنی بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ کس کے لیے کرے؟ اپنے ذاتی کاموں کی دشمنی نہیں کرنا، ذاتی مفاد کے لیے محبت نہ ہو کہ فلاں سے محبت کر کے مجھے یہ مل جائے گا۔ ارے باصل میں ایسے محبتیں نہیں رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تیسری چیز جو مذکورہ حدیث میں فرمائی گئی وہ یہ کہ مومن کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں جانا، ایمان کو چھوڑ کر چلا جانا اتنا ہی مشکل معلوم ہونا جیسا کہ اسے آگ میں ڈالنا۔ جتنا مشکل معلوم ہوتا کہ اتنا ہی مشکل معلوم ہونا کیا؟ ایمان چھوڑ کر کفر میں چلے جانا۔ آگ میں جانا کون پسند کرتا بھائی؟ اس طرح ایمان لانے کے بعد اتنا پکا ہونا چاہیے کہ واپس کفر میں لوٹنے کا تصور بھی دل میں نہ گزرے۔ تو یہ 3 چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایمان کی حلاوت اور چاشنی کیا کرتا ہے؟ نصیب کرتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2-3 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان پر میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ایک تو یہ کہ تقریباً 200 کے قریب میرے شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے قرآن اور حدیث پڑھا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، میرے پاس پڑھے ہیں اور آپس کے علاقوں میں کیا کر رہی؟ دین کی خدمت بھی کر رہی۔ دوسری بات یہ کہ شریعت کے جتنے احکام ہی امور شرعیہ ہیں وہ میرے امور طبعیہ بن گئے ہیں۔ شریعت کا جو بھی حکم تھا اب وہ میری عادت بن گئی ہے، یعنی کوئی بھی کام میں شریعت کا سنیا تھا اور اس کے اندر میرے اندر خود بخود وہ عمل آ گیا ہے۔ بعض لوگ سنتی لیکن کیا نہیں کرتے؟ عمل نہیں کرتے۔ احکام امور شرعیہ تو سنتی لیکن طبعیہ نہیں بنتے، وہ فطری نہیں بنتے، عادتی نہیں بنتے۔
مثال کے طور پر بیٹھے اچانک سیدھا ہاتھ ہمارا جاتا منہ میں کھانا کھاتے وقت، خود بخود دعائیں بن جاتی، بسم اللہ والا برکت اللہ۔ استنجا خانے میں جا رہی خود بخود چپل پہن لیتی، پاؤں میں سر پر ٹوپی ڈال لیتی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث۔ پھر باہر آتے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الادھا وعافانی۔ کپڑا پہننے جاتی تو خود بخود سیدھا ہاتھ جاتا الحمدللہ الذی کسانی۔ کپڑا نکالتی خود بخود بایاں ہاتھ باہر آتا بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ گھر میں جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ قل اللہ احد پڑھتے ہوئے اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج پڑھ کر کیا کرتی اندر جاتی۔ پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ بایاں پر رکھ کر باہر، خود بخود امور فطریہ بن جاتی، وہ طبعیہ بن جاتی، وہ طبیعت بن جاتی ہماری۔ اس کے خلاف کام کرے تو ہم نہ کیا نہیں ہوتا، سیٹ نہیں ہوتا، ہم نہ نفرت آیا تو غصہ آ جاتا، کوئی سنت کے خلاف کام کرتا رہا تو ہم نہ غصہ آتا رہتا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جو شریعت کے احکام تھے وہ ہماری عادت بن گئی ہیں، کیا بن گئی ہیں؟ عادت بن گئی۔ تیسری چیز یہ کہ اگر کوئی میری تعریف کرے، اگر کوئی میری تعریف کرے تو مجھے اس تعریف کا اثر نہیں ہوتا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کی برائی میں مانتا ہوں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آج ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پھولے نہیں جاتے، سمائے نہیں جاتے، اتنا پھول جاتی ہیں ہمیں کہ واقعی بہت بڑے متقی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیشہ اپنے کاموں کو دیکھتے رہنا، کتنے کام اچھے کیا ہوں، کتنے کام غلط کیا ہوں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کل بھی میں سنایا تھا ایک لطیفہ کہ ایک حجام بال بنا رہا تھا، ایک آدمی آ کر کہنے لگا بھئی تمہاری بیوی بیوہ بن گئی، تمہاری بیوی بیوہ بن گئی، رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ایک آدمی آ کر پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا میری بیوی بیوہ بن گئی ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی تیری بیوی بیوہ کیسے بن سکتی، تو زندہ ہے نا، تو مریا توش نا، تیری بیوی زندہ، وہ سب میں نے معلوم نہیں، لیکن بولنے والا بولا ہے میری بیوی بیوہ بن گئی اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ تھا ہمارا حالت۔ کیا مطلب کہ ہم نہ کوئی بول ڈالے کہ پھر تمہیں بڑے نیک ہی ہیں، اندر سے نیک ہے یا نہیں نکو خوش آتا ہے کہ بولنے والا سچ بول ڈالے ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات لکھا کرتے تھے، ہمیں پڑھے بھی ہیں کتاب میں، فارسی کا شعر ہے وہ، کہ کوئی تمہاری تعریف کر رہا ہے، جھوٹی تعریف کر رہا ہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تمہارا اصلی دوست وہ ہے جو تمہارے اندر کی بری عادتوں کو بولتا ہے، تمہارے اندر کی خراب عادتوں کو بولتا ہے، تمہارے اندر کے خراب صفات کو بیان کرتا ہے، کہ تم نہ تانے دیتا ہے کہ بھئی تمہارے اندر یہ عادت ہے تمہیں ختم کرو، تو یہ کوئی بول رہا ہے تو ہمارا سب سے اچھا دوست انہیں ہمارا دشمن نہیں انہیں۔ آج ہمیں الٹا، ہمارے اندر برائیاں رہی تو بھی اچھائیاں بول کو ہم نے کیا کرتے رہتی، خراب کرتے رہتی، انہوں نے ہمارے دوست۔ ہمارے اندر کی خراب عادت کوئی بولے تو ہمیں ان کی بدنامی بے عزتی کرنے بھی پیچھے ہٹتے نہیں، سب مارا۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کام کی بات بتائی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تیرا تعلق تیرے مالک کے ساتھ ہو تو اس میں کسی کو شریک نہ کر۔ جب تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تیرے مالک کے ساتھ ہے، تو اس میں کسی کو شریک نہ کر۔ اور جب تیرا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو، اس میں اپنے نفس کو شامل مت کر۔ جب تو کسی بندے کے ساتھ تعلق رکھا ہے تو اس میں کسے شامل کرنا کو؟ نفس کو شامل کرنا کو۔ کیا مطلب کہ نفس کسی عورت سے تمہیں جا کر بات کرے، تمہیں وہاں نفس کو شامل کرے گا نا، نفس تم نہ زنا کی تک لے جاتا۔ کسی کو بہن سمجھ کر مدد کرنے جاتی تمہیں، لیکن وہاں تمہیں نفس کو بھی لے لگے گا نا ساتھ میں، بہن ہی بولتی، لیکن وہ نفس ہم نہ زنا تک لے کر جاتا۔ کسی کو بھائی بول کر ساتھ میں تھے، وہاں نفس کو شامل کرے گا نا، وہ بھائی کے گھر میں دھوکہ دیا ہوتی ہمیں۔ کسی بندے کے ساتھ کتنی پیاری بات بتا رہی دیکھو۔ آج ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرتے۔ جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو وہاں ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جب ہمارا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو وہاں نفس کو یعنی اپنی دل کو شامل نہیں کرنا وہاں، سن مارا، ورنہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ایک یہودی سے لڑ پڑے۔ کس سے؟ ایک یہودی سے لڑ پڑے۔ غور سے سنا بات۔ اس لڑائی میں کبھی وہ جیتا، کبھی حضرت علی جیتے، لڑائی ہولک تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی اسے پٹک دیے اور تلوار نکال لی، قریب تھا کہ اس کی گردن اڑا دیتے، اس نے منہ پر تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً چھوڑ دیے اس کافر کو۔ تو اس کافر نے حضرت علی سے کہا کہ تھوکنے کے بعد تمہارا غصہ اور بڑھنا تھا،
تمہیں اور غصہ آنا تھا. اگر تمہیں ایک مار میں مجھے مار سکتے تھے تو تمہیں آرام سے مار سکتے تھے, کیوں نہیں مارے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تک آپ کی اور میری لڑائی صرف اللہ کے لیے تھی. جب تک تمہیں میں مارتے تھے میں تم نہ مرتا تھا, یہ کس کے لیے تھی؟ جب مجھے آپ تھوکے تو اب غصے کی حالت میں تجھے قتل کرنا چاہا, تو اب میں جو قتل کر رہا ہوں دیکھو یہ تمہیں مجھے تھوکے ہو کو میری نیت بدل گیا. اب میں قتل کر رہا تو مجھے تھوکے ہو کو میں مارتا, اس لیے نہیں. میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں, نفس کی خوشی کے لیے کرنا نہیں چاہتا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. اللہ کے لیے دوستی بھی اس میں سرمایہ, اللہ کی دشمنی بھی سرمایہ. آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھے ہوں گے اور بزرگوں کے واقعات بھی پڑھے ہوں گے. ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایمان سے نہیں ہٹا سکتی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لے لو, دشمن کتنا ستائے ہاں, لیکن احد ان کی زبان سے کیا ہوتا تھا؟ نکلتا ہی تھا, بند ہوا کبھی نہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پر لٹایا جاتا اور اسے کہا جاتا کہ ایمان چھوڑ دو ورنہ جلا دیں گے, لیکن ہمیشہ وہ کہتے تھے مجھے ایمان کی خاطر جلنا منظور ہے لیکن ایمان چھوڑنا منظور نہیں. اسے بولتے ایمانی حلاوت, ساری تکلیفیں برداشت لیکن کسے چھوڑنا برداشت نہیں, ایمان چھوڑنا. مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو اپنا رب ماننے کے اعتبار سے راضی ہو جائے اور اسلام کو اپنا دین اور مذہب ماننے کے لیے راضی ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے کے لیے راضی ہو جائے تو اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں جو 3 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں یہ ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں. ان سے ہٹ کر محبت کا دعویٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا فضول بات ہے, بیکار بات. رضیت باللہ ربا, اللہ کو ارے بس سب میں اپنا رب ماننے کے اعتبار سے ہمیں راضی ہو جانا کہ ہم نہ کھلانے والا صرف کون ہے؟ اللہ, اس میں ہمیں پکے رہنا. اسلام کو اپنا دین اور اپنا مذہب ماننے کے اعتبار سے راضی ہو جانا کہ میرا دین میرا اسلام, ارے بس میرا دین کیا ہے؟ میرا اسلام ہے. سنمارا راضی ہونا, خوش ہونا ہمیں کہ الحمدللہ ہمیں کیا ہی مسلمان ہی. اور تیسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے, رسول ماننے کے لیے راضی ہو جانا. ہمارے رسول ہمارے نبی کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان تینوں چیزوں سے ہٹ کو اپنے ایمان کے کتابی دعویٰ کر لیتے ہیں. اللہ کو رب نہیں مانا, دین کو اسلام نہیں مانا, ہمارے نبی کو رسول نہیں مانا, پھر انہیں کتنے بھی لمبے چوڑے دعوے کر لینا بیکار ہے. کیا ہے؟ بیکار. تو ان ساری باتوں سے خلاصہ یہی ملتا ہے کہ ایمان کی چاشنی, ایمان کی حلاوت بڑی زبردست چیز ہے. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اس لیے کہ جب ایمانی حلاوت, ایمانی چاشنی دل میں آ گئی, ایمان کا مزہ دل میں آ گیا تو ہمارا ہر کام, ہمارا ہر عمل آسان ہو جاتا. مثال کے طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ کے راستے میں جان دینا بھی بڑا آسان تھا. پوری رغبت کے ساتھ, پوری خواہش کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاتے تھے اپنی جانیں قربان دینے. عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سنے نہیں, پیر کے معذور, ارے وسط میں تو بیٹے تیار ہو رہے تھے. عمرو بن جموح کہنے لگے کہ میں بھی آتا ہوں. بیٹوں نے کہا کہ ابا جان پیر سے معذوری نہ کو چھوڑا لو. بیوی بولی تمہارے ابو گھر میں ہو کو بھی کیا فائدہ نہیں, تمہارے ابو کو لڑنے بھی نہیں آتا, چھوڑ ڈالو. میں تو سوچتی ہوں انہیں لڑ بھی سکتے نہیں. تو عمرو بن جموح کو جوش آ گیا. بیوی تانا دیتی ہے میں نہیں لڑ سکتا, کہیں نہیں لڑ سکتا, پیر معذور ہے, دل تو جوان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, حضور میں بھی جنگ میں آؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرو بن جموح معذور ہی, چھوڑو, اندھے کیا بھی نہیں ہے. نہیں حدیث بھی پڑھی نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن پھر بھی عذر نے ان کو روکا تو ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں. عذر ہے بھائی, اللہ خود فرماتا ہے عذر ہے تو اپنے اللہ ان کو ثواب دیتا. عمرو بن جموح کہنے لگے نہیں حضور مجھے خواہش ہے, میں بھی شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں.
تو لنگڑے پیر کے ساتھ تلوار لے کر گئے، اللہ کے راستے میں گئے، دعا کرتے ہوئے گئے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ جا رہا ہوں پھر واپس گھر نہ بھیجنا، گھر بھیجنا کو تانے برداشت ہوتے نہیں مجھے، میں اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا تو پھر فائدہ کیا، اللہ تیرے راستے میں شہید نہیں ہوا تو پھر فائدہ کیا۔ دیکھو بیوی بھی ابھار رہی ہے، معلوم شوہر جانی سو جنگ کو بھئی واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، بیٹے جاری، شوہر جاری، پھر بھی کیا ایمانی لذت دیکھو سبحان اللہ کہ شوہر گئے شہید ہو گئے یہ نہ ہونا، بیٹے گئے شہید ہو گئے یہ نہ ہونا۔ جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نئی نئی شادی ہوئی تھی عرب اسد میں، صبح میں غسل کے لیے جا رہے تھے، کان میں آواز پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے آڑ میں ہی، تو فوراً نکلنے لگے، بیوی کرتا پکڑ کر پوچھنے لگی کہاں جا رہی ہوں، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہوں اور میں آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں جانا ہے، ٹھیک ہے جو واپس نہیں آنا۔ حضرت حنظلہ پریشان ہو گئی، کیا بھیا کیوں؟ اس لیے کہ میری تمنا ہے کہ تمہیں وہاں شہید ہو جانا، اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے بولنا کہ کہاں ہے ایک رات کی دلہن جس کا شوہر کیا ہو گیا تھا، دوسرے دن ہی شہید ہو گیا تھا۔ یہ ایمانی لذت، یہ ایمانی حلاوت۔ تو عمرو بن جموح گئے، شہید ہو گئے، ان کی بیوی پاپ روتی ہوئی، ان کو اونٹ کے اوپر بٹھا کو مدینے کی طرف لانا چاہیے لیکن اونٹ ہلیا نہیں، احد سے کانے نہ گئی، مدینے کی طرف لانے کی کوشش کری لیکن اونٹ ہلیا نہیں، کہ تاکہ کوشش کر ڈالے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا دعا کر کے گئے تھے؟ حضور یہ دعا کرتے کہتے یا اللہ لا تردنی الی اہلی، کہ اللہ میرے گھر کو مجھے واپس مت لوٹا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ کو حکم ہو گیا ہے، اونٹ جاتا نہیں، اب یہاں دفناؤ۔ تو احد میں ہی دفنایا گیا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ۔ یہ ایمانی حلاوت۔ آج ہم فجر کی نماز بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، عشاء کی نماز بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، زکوٰۃ بڑا بھاری معلوم ہو رہا ہے، حج بڑا بھاری معلوم ہو رہا ہے، ماں باپ کی خدمت بڑی بھاری معلوم، کیوں بولو؟ ایمانی حلاوت کم ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر سے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر ایمان کی حلاوت ہمیں معلوم ہو جائے کہ جنت میں کیا ہونے والا ہے، جنت میں کیا کیا ملنے والا ہے، جنت میں اللہ کا دیدار ہے، نبی کی معیت ہے، حوض کوثر ہے، عرش ہے، یہ سب ہم نہ ملنے والے ہی، سب سے بڑا اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ اگر یہ ایمانی حلاوت ہمارے اندر آ گئی تو قسم خدا کی ہم نہ دنیاوی کسی چیز میں لذت نہیں آتی۔ ہمیں دیکھیں ہمارا اساتذہ کو شاندار کاروں میں بٹھاتی، ان کو قیمتی کاروں میں بٹھاتی ان کو لوگ، ان کے چاہنے والے، لیکن نظر اٹھا کو دیکھتے شنکار کو کہ اسٹیئرنگ کیسی، سیٹاں کیسے، ٹائراں کیسے، دنیاوی چیز کی تعریف کری تو میں تو کئی سارے علماء کے ساتھ اللہ مجھے چلنے پھرنے کا موقع دیا، ہمارا اساتذہ کے ساتھ بھی کبھی بھی چیز کی تعریف کرتے ہوئے میں آج تک دیکھا نہیں ہوا ہمارے بزرگان دین کو، ہمارے شیخ بھی ویسے تھے، باقاعدہ چتر سے لوگ آئے تھے بلالک جانے کے واسطے، شاندار کار لے کر آئے تھے، لیکن حضرت رتی بھی تحقیق کریں، سیدھا گئے بیٹھ گئے، حضرت ہاتھ میں تسبیح اٹھا لیے، گردن جھکا لیے، بیٹھ گئے اللہ کی ذکر میں۔ ہمیں رہتے تو کہتا سیٹ ہے بڑی بہترین ہے نا، سیٹاں ہیں بڑے پیارے نرم ہی نا، اچھا اے سی ہے کیا، کہتا ماڈل کیا ہے، کہتا قیمتی کیا ہے، ہمیں دنیاوی چیزوں کی تعریف، ان کو نہیں، ان کو لذت لگی ہے، ہوتا سب اللہ کے نام کے مزے ان کو لگے ہی، ہوتا جب ان کو دنیاوی کسی چیز میں لذت نہیں۔ اب بس اسی محبت میں روکو نہ، کیا کرنا چاہتی جیسا مجنوں اکیلا بیٹھ جاؤ کو مٹی کے اوپر لیلا کا نام لکھتا مٹاتا، لیلا کا نام لکھتا مٹاتا، لوگ پوچھے کیوں کر رہا، کہتا کہ مجھے لذت آ رہی ہے نام لکھنے میں بھی، صرف نام لکھنے میں لذت، جا کر پوچھو عاشقوں کو کہ نام لکھنے میں بھی کتنی لذت ہے، جن سے عشق ہوا رہتا نہیں ہے ان کا نام لینے میں بھی مزہ آتا رہتا، انہوں نہیں بات کرے تو کھانا کھانے میں دل بھی نہیں لگتا۔ یہ عشق، ایسا عشق پیدا ہوتا ہے ان سب کاموں سے، اس لیے ایمانی حلاوت اللہ سے مانگنا ہے، ایمان کی چاشنی اللہ سے مانگنا ہے، ایمان پر ثابت قدمی اللہ سے مانگنا ہے۔ ہر نماز کے بعد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یہ پڑھنا ہے۔ ہمارے نبی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا انشاءاللہ،
اور اسی طرح اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایمانی لذت عطا کرتا ہے، ایمانی چاشنی عطا کرتا ہے. اللہ ایمان میں آنے کے بعد پھر ایمان سے نہیں ہٹاتا. یہ دعا خصوصاً ارے بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک ایمانی حلاوت اور ایمانی چاشنی عطا فرمائے، اور اسی ایمانی حلاوت اسی ایمانی چاشنی کے ساتھ ہماری موت بھی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز